بات کرتے ہیں آزاد کشمیر میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں، ایک عجیب تماشا ہی لگا ہوا ہے۔ اگر ہم تقریریں سنیں پی ایم ایل این کی لیڈرز کی، پیپلز پارٹی کے لیڈرز کی، تو لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ازلی ابدی اور کیا نظریاتی اختلاف ہیں، سب کچھ ہے۔ وہاں پاور پالیٹکس ہو رہی ہے کہ وہاں پاپولر پالیٹکس ہو رہی ہے، کیونکہ لگ تو یہی رہا ہے۔ بیکاز اگر دیکھا جائے تو جو اس وقت پاور سٹرکچر ہے اس میں دونوں پارٹیز بڑی خوش ہیں۔ اگر پی ایم ایل این کا پرائم منسٹر ہیں تو صدر پیپلز پارٹی کے ہیں، ان کے پاس سندھ کی گورنمنٹ ہے لیکن وہاں گورنر پی ایم ایل این کا ہے، ان کے پاس پنجاب کی گورنمنٹ ہے، وہاں پہ جو گورنر ہے وہ جناب پیپلز پارٹی کا لگا ہوا ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بن رہی ہے تو طے ہو کے بڑے پیارے طریقے سے لیڈر آف دی اپوزیشن ان کا طے ہو گیا، اور یہ بھی طے ہو گیا کہ مل کے گورنمنٹ کو ہم چلانے دیں گے اور کوئی مسئلہ نہیں ڈالیں گے۔ بلوچستان کے اندر بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ جو پاور کوئیژن میں شاید جو ہم سن رہے ہیں اسلام آباد میں کہ اب پاور بیلنس اور بھی ہو جائے گا، اور شاید یہاں پہ مسلم لیگ کی باری آ جائے گی، کچھ اس وقت تو پیپلز پارٹی والے بیٹھے ہیں۔ لیکن سیریسلی جو ان کی باتیں سنیں اور جو یہ ہر چیز میں ویسے اکٹھے ہو جاتے ہیں، 26ویں امینڈمنٹ ہے نیشنل انٹرسٹ میں ووٹ ڈال دیتے ہیں، 27ویں امینڈمنٹ ہے نیشنل انٹرسٹ میں ووٹ ڈال دیتے ہیں، نئی کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانی ہے اس پہ بھی ایگری کر لیتے ہیں، تمام باقی چیزوں پہ طے کر لیتے ہیں۔ کیا یہ صرف پاور کی گیم ہے؟ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن اس پہ تھوڑا سا ماضی میں بھی جاؤں گا۔ لگتا یہ ہے کہ جو باتیں پہلے سینئر جنریشن کرتی تھی اب انہی کی ینگر جنریشن اسی کو ایک نئی پیکیجنگ میں آ رہی ہے۔ پہلے میں گیسٹ انٹروڈیوس کروا دوں، میں اختیار ولی صاحب ہیں، کوآرڈینیٹر ٹو دا پی ایم آن انفارمیشن فار کے پی کے افیئرس، پی ایم ایل این سنگھ کا تعلق ہے۔ قمرزمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر ایڈوائزر ٹو پی ایم کشمیر افیئرس، کشمیر کو بہت زیادہ ڈیل کرتے رہے ہیں، انفارمیشن منسٹر بھی رہے ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ پہلے ذرا یہ سن لیں کہ پہلے کیا بڑے بات کرتے تھے۔ یہ تو گھنٹوں کی ایگزامپلز ہمارے پاس ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے تھوڑا سا میں آپ کو ایک سیمپل سنانا چاہتا ہوں۔ اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے۔ جتنے شہباز کے نعرے ہیں، جتنے نے نعرے مارے تھے، کس حد تک کے بے ایمان ہیں، ان ہر قسم سے قوم کا حق لوٹا ہے، ہم ان سے قوم کا حق واپس لیں گے۔ زرداری صاحب، یہ 6 کروڑ ڈالر آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، ماں سوائے وہ جو ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے۔ پاکستان بنا ہے تب سے آج تک جتنا قرضہ لیا ہے اس سے آپ نے اپنے 4.5 سال میں 3 گنا زیادہ قرضہ لے لیا ہے۔ یہ قرضہ کون اتارے گا؟ یا آپ کے بچے اتاریں گے جو یہاں رہتے ہی نہیں؟ زرداری صاحب، اس طرح سے یہ ملک نہیں چلے گا۔ آپ ہماری خود مختاری بیچ رہے ہیں، آپ پاکستان کی سوورینٹی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ ان ملک کو خطرہ صرف جاتی عمرہ سے ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کمزور ہو جائے تو پھر یہ مودی کا یار اور مودی مل کے جو کرنا چاہے وہ کرے۔ لوگ یہی کہتے ہیں جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب سے ملے ہوئے ہیں، اب ان کو کون سمجھائے؟ کون سمجھائے؟ آپ سمجھائیں گے ان کو؟ ہمارا ارادہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ سے صلح نہیں ہو سکتی، آپ سے جنگ ہی رہے گی، جنگ رہے گی۔ سب چور اکٹھے ہوئے ہیں، سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد سیاستدان ان چوروں پہ انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اس الیکشن میں ہم پنجاب لیں گے، پورا پنجاب لیں گے۔ پنجاب کو ہم جس طرح بنائیں گے پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ بنتا ہے اس طرح۔ محترم زرداری صاحب، ہم نے آپ کو کتنا اچھا ایجنڈا دیا تھا کہ آؤ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، محترمہ نے دستخط کیے تھے، خدا کے لیے محترمہ کے دستخطوں کو لاج رکھ لی ہوتی۔ بی بی صاحبہ نے آپ کے ساتھ جو ایگریمنٹ سائن کیا تھا اس میں ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن۔ کریں آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، بتائیں ہم سے ضیاء الحق کے دنوں سے آپ نے کیا کیا نہیں کیا، کیا ہوا، ہم بھی بتائیں گے کہ آپ نے کیا کیا، کیا نہیں ہوا۔ یہ تو بڑے تھے، اب ذرا لیٹسٹ سن لیجئے کہ مریم بی بی نے کیا کہا اور پھر بلاول بھٹو صاحب نے کیا کہا۔ موٹر ویز کا جال ہو یا وہ ایکسپریس ویز کا جال ہو یا وہ سڑکوں کا جال ہو، اس پہ نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی مہر۔ آپ کا انفراسٹرکچر اب موٹر وے شوٹر وے نہیں رہا، آپ کا انفراسٹرکچر وہ براڈ بینڈ ہے، وہ بینڈ وتھ ہے، وہ ہائی سپیڈ کنیکٹیوٹی ہے، آپ کو دنیا سے جوڑ۔ کسی کی
की अकल पे मैं मातम करूं, रहूं या क्या करूं। बाप को अगर सड़क अवेलेबल नहीं होगी तो जो आपने अपनी प्रोड्यूस लेके जानी वो आप कैसे लेके जाओ। जहां सड़क बनती है वहां तरक्की आती है। पाकिस्तान भर के किसानों का मुआशी कत्ल हो और मैं इस मुआशी कत्ल के साथ, ये शेर वाले जो है अवाम के खून चूसते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। उनका हर मंसूबा किसान दुश्मन। पंजाब पे बात करोगे, मरियम नवाज शरीफ आपको छोड़ेगी नहीं। पंजाबियों को रिलीफ मिले तो दूसरों को इस पर क्यों इतराज हो जाता है। नया कनाल नामंजूर है। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं। पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है। उस वक्त आपको सियासत याद आ जाती है। सूबा पंजाब में जहाँ पर नवाज शरीफ की हुकूमत है, सूबा पंजाब की हदूद खत्म हुई तो सड़क भी खत्म हो गई, सफाई भी खत्म हो गई, तरक्की भी खत्म हो गई। 3 दफा हुकूमत रह चुका है। अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते। दूध और शहद के नहरें और फिर पता नहीं हम कहाँ पहुँच जाते हैं। अगर कश्मीर में नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो ये मसाइल कश्मीर को कभी दरपेश ना आते। से बात करते हैं जैसे ना बाप वजीर आजम रहा है, ना चाचा वजीर आजम है। कहते हैं कि पंजाब के सदके, ये समझते हैं कि रायवंड ही पंजाब है। ये वो फिल्म है जो हर इलेक्शन पे चलती है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह साहब की एक वीडियो निकली है जिसमें वो कश्मीर में बैठे पार्टी के लोगों से बात कर रहे हैं। उन्होंने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी है। सुनिए ज़रा। ये जो तकरीरें करते फिर रहे हैं, उनका नाम ले तो एक ही चीज ज़हन में आती है, करप्शन। करप्शन के अलावा उनका और कोई उनकी जो है वो मीरास नहीं है, सिर्फ करप्शन है। और जहाँ पे उनको इक़्तिदार लोगों ने दिया हुआ है वहाँ पे उन्होंने करप्शन की इंतहा की हुई है। सारा पैसा कोई पिछले 15 साल में जो 2.5-3 हज़ार अरब जो है वहाँ वो मिला है उस सूबे को, वो सारा दुबई पहुँचाया हुआ है उन्होंने। और इसमें कोई उन्हें जो शर्म व हया भी नहीं है। करप्शन जो है वो बता के करते हैं, इसके ऊपर बाकायदा फख्र करते हैं। तो इसका भी आपने ख्याल रखना है कि लोग जो है वो इस किस्म के बहकावे में ना आए। कोई शर्म हया नहीं। 2.5-3 हज़ार अरब जो है वो दुबई में लगा दिया है और ढिटाई से करप्शन करते हैं। उनको किसी किस्म का इसमें हिजाब भी नहीं है।